اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ مشرک ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ ہم سینہ تان کر لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں ہم اہل الحدیث ہے، ہم اہل التوحید ہے، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لوگوں نمازوں کو قائم کرو، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ دلوں میں توحید کا نور ہونے کے باوجود بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک اور کفر، نفاق تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ پیارے نبی حدیث میں آگے بیان فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر بندے کی نماز درست ہوگی اللہ سارے اعمال کو درست کر دے گا، لیکن اگر بندے کی نماز میں خرابی ہوگی اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ہماری ساری نیکیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ اگر ہماری نماز اچھی ہوگی اللہ سارے اعمال کو قبول کر لے گا، لیکن اگر ہماری نماز میں فساد ہوگا، نماز میں بگاڑ ہوگا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے جنتی لوگ مجرموں سے، جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تم دنیا میں بھلائی کے بہت سارے کام کرتے تھے، تمہارے دنیا کا سٹیٹس تمہارا بہت اچھا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ آج تم جہنم میں چلے گئے؟ جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے کس چیز نے آخر تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمی لوگ 4 جوابات دیں گے، ان میں سے سب سے پہلا جواب جو جہنمی دیں گے قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ نماز چھوڑنے کا انجام یہ ہے کہ بے نمازیوں کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کی دہکتی ہوئی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سلف صالحین نے کہا اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا بیوی کو اختیار ہے شوہر سے خلا لے لے، اور اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی شوہر کا اختیار ہے بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا باپ کو اختیار ہے بیٹے کو وراثت سے محروم کر دے، کیونکہ بے نمازی کافر ہے اور کافر اپنے باپ کی وراثت کا حصہ نہیں ملتا اس کو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے، اس کو چھوڑنا بہت بڑی آفت ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى في موضع آخر وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں،
پردہ نشیں ماں بہن اور بیٹیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے۔ تمام قسم کی پاکیزہ تعریفات اور شکر اسی اللہ کے لیے ہے جو ہم تمام کا سچا معبود ہے۔ اس ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے سارے انسان مل کر جس چیز کو بدل نہیں سکتے، اللہ رب العالمین پل بھر میں اس چیز کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے انتہا درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم تمام کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ کے اس مبارک موقع پر کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز نوجوان دوستوں، انسانوں نے دنیا میں بہت ساری چیزیں بنائی، کئی ساری چیزوں کو انسانوں نے وجود بخشا۔ ترقی یافتہ دور میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انسانوں نے کئی چیزوں کو بنایا، اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ انسانوں نے جتنی چیزوں کو بنایا وہ بیکار نہیں بنایا۔ انسان نے اگر موبائل فون بنایا تو موبائل فون کا ایک استعمال ہوتا ہے۔ انسان نے کمپیوٹر بنایا تو کمپیوٹر ایک مقصد کے ساتھ بنایا گیا۔ الغرض انسانوں نے اپنے دماغ سے، اپنی صلاحیت سے جتنی چیزوں کو بنایا، کوئی چیز انسانوں نے بیکار نہیں کی، کوئی چیز انسانوں نے بیکار نہیں بنائی، کسی کا وجود انسانوں نے بیکار نہیں کیا۔ جب انسان کوئی چیز بنائے تو بے مقصد نہیں بناتا، اور انسانوں کا رب اگر کوئی چیز پیدا کرے، کسی چیز کو وجود بخشے، تو اللہ رب العالمین کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی۔ کائنات کے بادشاہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس نے بے شمار چیزیں پیدا کی، مگر میرے رب نے اللہ کی قسم کائنات کی کوئی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے مقصد کو واضح فرمایا۔ جب ہر چیز کا مقصد ہے، اللہ نے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کیا، ان تمام چیزوں میں سے ایک بہت بڑی مخلوق جس کو اللہ نے رتبہ اور مرتبہ دیا، اشرف المخلوقات انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، مجھ کو اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو بس ایسے ہی پیدا کر دیا؟ ہمارے پیدائش کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارے پیدائش کا بہت بڑا مقصد بیان کیا۔ ہم بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ انسانوں کی پیدائش کا ایک مقصد جو اللہ نے سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین جو کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے ہمارے وجود کا مقصد بیان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، آپ سب اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کائنات کا ہر شخص اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہر کوئی دنیا میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا کہ تم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت، سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ الصلاۃ رکن من ارکان الاسلام۔ نماز یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نماز ایک عظیم اور عالی شان عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا، اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی عظمتیں بڑی ہیں، جس کی فضیلتیں بڑی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کی فضیلت بیان فرمائی، وہیں پر نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں وعید بیان فرمائی۔ جہاں نماز پڑھنے سے انسان اللہ کی عالی شان جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، وہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ بہت بڑے خسارے میں چلے جاتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، آپ تصور کر کے دیکھیے، کسی صورت میں اللہ نے کسی بندے سے نماز کو معاف نہیں کیا۔ ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر بندے پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز نہیں چھوڑ سکتا وہ کسی صورت میں۔ بعض عبادتوں میں رخصت ہے، اللہ نے رخصت دی، بعض عبادتوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔
یا قضا کر سکتے ہیں، لیکن جب بات نماز کی آئی تو نماز کے معاملے میں یہ واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اس میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں تب بھی نماز پڑھنا ہے، آپ خوشی میں ہیں تب بھی نماز پڑھنا ہے، آپ غم میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے، آپ شادی میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے، گھر میں جنازہ ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر پڑھنا ہے۔ آپ سکون کی حالت میں ہیں تب بھی پڑھنا ہے، آپ خوف کی حالت میں ہیں تب بھی پڑھنا ہے، آپ جنگ کی حالت میں ہیں تب بھی پڑھنا ہے۔ کسی صورت میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے نماز کو چھوڑنا اللہ کی قسم بہت بڑی آفت لے کر آنے والا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے بارے میں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نمازیں ہر بندے پر واجب ہے، کسی بھی صورت میں ادا کرنا ہے۔ ایک وقت کی بھی اگر بندہ نماز چھوڑ دے گا بہت بڑی آفت کا شکار ہو جائے گا۔ دور حاضر میں کئی لوگ کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہے، ان تمام فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جس میں امت مسلمہ کی اکثریت مبتلا ہے وہ نماز چھوڑ دینے کا فتنہ ہے۔ یقیناً نماز چھوڑ دینا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تصور کر کے دیکھیے، کیا کبھی ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے ہمارے لیے فتنہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہماری کمائی ہوئی دولت ہمارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اگر تم تجارت میں ہو، بزنس میں ہو، جاب پر ہو، کاروبار کر رہے ہو، دولت کما رہے ہو، اذان سننے کے بعد تم اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دولت کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے نہیں آتے، اللہ کی قسم تمہاری وہ تجارت بیکار ہے، تمہاری وہ دولت بیکار ہے۔ گھر میں آپ بیوی کے ساتھ ہیں، بیوی کی محبت آپ کو بستر چھوڑنے نہیں دیتی، آپ مسجد چل کر نہیں آتے، آپ کی بیوی آپ کے لیے فتنہ ہے۔ بچوں کے ساتھ محبت بھری محفل بٹھا کر بیٹھے ہیں، بچے آپ کو پکڑ کر بیٹھے ابو جان بیٹھیے، آپ کے بچے آپ کو نماز کو آنے نہیں دیتے، یقیناً آپ کی اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو ایک مسلمان کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے، نماز پڑھنے نہیں دیتی، ہر وہ چیز فتنہ ہے۔ یہ نماز بہت عظیم عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، اس کو چھوڑنا بہت بڑی مصیبت ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کاہلی اختیار کرتے ہیں، اور ایک قسم کے وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ایک جو نماز پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ایک وہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ان لوگوں کے بارے میں وعید بیان فرمائی جو نماز پڑھتے ہیں، کہا فویل للمصلین، ویل نامی جہنم ہو ان لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسے نمازیوں پر جو نماز پڑھتے تو ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، مگر سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بندہ نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز میں سستی ہے، دماغ کہیں اور ہے، خشوع اور خضوع کی نمازوں میں موجود نہیں ہے۔ کہا ایسے مصلیوں پر، ایسی نمازیوں پر، ایسے نمازیوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ویل نامی جہنم ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں تو ان کو اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، اور جو نماز ہی نہ پڑھے، اللہ اکبر، نماز کو چھوڑنا بہت بڑی آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت بیان فرمائی وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، منافقین نمازوں کے لیے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں آ گیا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔
اللہ نے منافقین کی صفت بیان فرمائی. منافقین نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں, ان کو نمازیں پڑھنے میں بڑی بوجھل ہوتی ہے. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. نماز ایک عظیم عبادت ہے, اس سے غفلت برتنا بہت بڑا خسارہ ہے. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پیارا نقشہ کھینچا, بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے, فی جنات یتساءلون, لوگ جنت میں جائیں گے, جنتی جنت میں رہیں گے, عن المجرمین, وہ مجرموں سے سوال کریں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین, اللہ کہتا ہے جنتی لوگ مجرموں سے, جہنمیوں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تم دنیا میں بھلائی کے بہت سارے کام کرتے تھے, تمہارے دنیا کا سٹیٹس تمہارا بہت اچھا تھا, لیکن کیا بات ہے کہ آج تم جہنم میں چلے گئے؟ جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے کس چیز نے آخر تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمی لوگ 4 جوابات دیں گے. ان میں سے سب سے پہلا جواب جو جہنمی دیں گے, قالوا لم نک من المصلین, سب سے پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. نماز چھوڑنے کا انجام یہ ہے کہ بے نمازیوں کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کی دہکتی ہوئی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. علم رکھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی قسم وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. یہ نماز کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. توحید کے بعد سب سے قیمتی چیز جو اہل ایمان کو دی گئی ہے وہ نماز ہے. توحید ایک اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے اسماء میں, اس کے صفات میں, اس کے افعال میں, اس کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا, یہ توحید ہے. توحید کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے قیمتی چیز دی گئی ہے وہ نماز ہے. یاد رکھیے, نماز پڑھتے رہیے, نماز سے غافل نہ رہو. یہ نماز سے غفلت انسانوں کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہم نے نمازوں کو وقت مقررہ پر فرض کر دیا ہے. جس نماز کا جو وقت ہے اس کو اس وقت پر جماعت کے ساتھ اللہ کے گھر میں پڑھنا واجب ہے. نہ آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں, نہ تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں, نہ سستی سے پڑھ سکتے ہیں, بلکہ اللہ کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ, احسان کے ساتھ پڑھی جائے. آج مسجدیں شکوا کر رہی ہے, نمازی کہاں ہے؟ آج زمین پوچھتی ہے یہ نمازی کہاں ہے؟ رمضان آ رہا ہے, جا رہا ہے, مسجدیں فل ہیں, لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, مسجدیں ویران ہو جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعہ میں اتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں, پھر باقی نمازوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں, کیا ان کے دماغوں میں یہی بات ہے کہ صرف جمعہ پڑھنا ضروری ہے, بقیہ نمازیں چاہے پڑھو یا نہ پڑھو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ کی قسم, صحابہ اکرام کی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھو, صحابہ اکرام نماز کے معاملے میں اللہ سے کس طرح خوف کھاتے تھے. صحابہ اکرام, ان کا دور خیر القرون قرنی کا, اس زمانے میں مسجدیں کچی تھی, نمازی بہت پکے تھے. آج مسجدیں پکی ہے, نمازی کچے ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں, زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. عزیز نوجوان دوستوں, نماز کا خیال کیجئے, نمازوں کی حفاظت کیجئے. 5 وقت کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہیے. یقیناً بے نمازیوں کا انجام کتاب و سنت میں بڑا دردناک بتایا گیا ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ مشرک ہے جو نماز نہیں پڑھتا. ہم سینہ تان کر لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں ہم اہل الحدیث ہے, ہم اہل التوحید ہے, جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے. اللہ نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, لوگوں نمازوں کو قائم کرو, مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ, مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. دلوں میں توحید کا نور ہونے کے باوجود بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک اور کفر, نفاق تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے. اللہ نے بے نمازی کی تشبیہ مشرک سے دی ہے, کہا نماز کو قائم کرو, مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز پڑھو گے مومن رہو گے، نماز چھوڑ دو گے کافر ہو جاؤ گے. بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ہماری گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے ماں بہنیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارا معاشرہ نماز سے کس قدر غافل ہے. کیا کبھی احساس ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی سے روگردانی کر کے اپنے اوپر کتنی بڑی مصیبت کھڑا کر لی؟ ذرا غور کرنے کا مقام ہے. ہم اس بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر مقصد سے ہٹ جاؤ گے اللہ تباہ کر دے گا، اللہ برباد کر دے گا، تم فنا ہو جاؤ گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فلا دین لہ. کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین باقی نہیں رہا. نماز چھوڑ دی ایمان ختم ہو گیا، نماز چھوڑ دی اس نے اپنا دین برباد کر لیا. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام کی جماعت، عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ. عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام، آپ تصور کر کے دیکھیے، انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. صحابہ کرام کا منہج یہ ہے بے نمازی صحابہ کی نظر میں مشرک اور کافر ہے. صحابہ کرام بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے. یہ منہج سلف، منہج صحابہ ہے. جو نماز چھوڑ دے وہ کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے. نماز کو چھوڑ دینا، فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی، عصر چھوڑ دی، ایک دن پورے 5 وقت کی نمازیں پڑھ دی، اگلے دن گول کر دیا، ایسی عبادتیں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. مسلسل نمازوں کو قائم کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے. فجر سے لے کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک تمام نمازوں کو اللہ کے لیے وقت نکال کر آنا ہے. ورنہ نماز چھوڑ دینا اتنی بڑی آفت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ بہت غصے میں ہوگا. اس سے پہلے اللہ نہ کبھی اتنے غصے میں تھا، اس کے بعد اللہ نہ کبھی اتنے غصے میں ہوگا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا غصہ بڑا خطرناک ہوگا. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ غصے میں ہوگا. اس کے غصے کو دیکھ کر انبیاء اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے. صحابہ کے دلوں پر اللہ کا خوف طاری ہوگا. لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. اتنا خوفناک دن ہوگا. حشر کی زمین پر حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا. پیارے نبی حدیث میں آگے بیان فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر بندے کی نماز درست ہوگی اللہ سارے اعمال کو درست کر دے گا، لیکن اگر بندے کی نماز میں خرابی ہوگی اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے گا. ہماری ساری نیکیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. اگر ہماری نماز اچھی ہوگی اللہ سارے اعمال کو قبول کر لے گا، لیکن اگر ہماری نماز میں فساد ہوگا، نماز میں بگاڑ ہوگا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ہمارے اعمال صالحہ، ہم جتنی نیکیاں جمع کر رہے ہیں ان ساری نیکیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. نماز کو قائم کرو، نماز سے غافل نہ رہو. نماز وہ عظیم عبادت ہے، کائنات کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، وہ کائنات کی عظیم شخصیت مرض الموت میں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے میرے حبیب، میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے آخری لمحوں میں اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں. نبی کیا کہنا چاہتے ہیں، نبی کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. امی جان کہتی ہے
میں نبی کے ان الفاظ کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹوں تک لے گئی. موت کے آخری لمحوں میں میرے حبیب فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ کے نبی موت کے وقت اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں, اے لوگو نمازوں کی حفاظت کرنا, نمازوں کی حفاظت کرنا, اور اپنے ساتھ رہنے والے, ماتحت میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پیارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں, لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا. یاد رکھو یہ نماز بہت عظیم عبادت ہے, اس کا حامل, اس کو پڑھنے والا فضیلتوں کا حامل ہو جاتا ہے, لیکن اس کو چھوڑنے والا برباد ہو جاتا ہے. پیارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, اپنی امت کے نام وصیت چھوڑ گئے, لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنے آپ کو رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کہتے ہیں, اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, مگر ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارا معاشرہ فجر کے وقت کیا کر رہا ہے؟ غفلت کی چادر میں سوئے ہوئے ہیں, زمانہ جا رہا ہے, دن گزرتے جا رہے ہیں, نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں, نہ فجر ہو رہی ہے نہ عشاء ٹائم پہ ہو رہی ہے. کیا معاملہ ہے ہماری نمازوں کا؟ ذرا غور و فکر تو کرو, ذرا کتاب و سنت تو پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا کچھ نہیں بیان کیا. شاعر نے کیا خوب کہا تھا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نماز وہ عظیم عبادت ہے عزیز دوستوں, آپ تصور کر کے دیکھیے. میں ایک مثال دوں گا نماز کی عظمت کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات والوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی رحم دل تھے, اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا تھا. آپ اپنوں کے لیے رحمت تھے, آپ غیروں کے لیے رحمت تھے, آپ مشرکوں کے لیے رحمت تھے, آپ منافقوں کے لیے رحمت تھے, آپ کافروں کے لیے رحمت تھے, آپ صحابہ کے لیے رحمت تھے, آپ مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے رحمت تھے, آپ جانوروں کے لیے رحمت تھے, آپ جنات کے لیے رحمت تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے, سیرت النبی کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے. اللہ کے نبی اتنے رحم دل تھے, مشرکین مکہ نے مکی زندگی میں آپ کو ستایا, آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی. جب پیارے مصطفیٰ نماز پڑھتے, سجدے میں جاتے, اونٹ کی اوجھڑی لا کر پیارے نبی کے پیٹھ پر رکھ دی جاتی, آپ نے بدوا نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا تھا. اسی پیارے نبی کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹی زینب بنت محمد کے حمل کو ساخط کر دیا گیا, آپ نے بدوا نہیں دی کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے, آپ نے بدوا نہیں دی کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا تھا. پیارے نبی کی آنکھوں کے سامنے آپ کے صحابہ کو تڑپایا گیا, کاٹا گیا, مارا گیا, مگر آپ نے بدوا نہیں دی کیونکہ اللہ کے نبی کو رحمت والا بنا کر بھیجا گیا تھا. مکی زندگی میں پیارے نبی پر, صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, پیارے نبی نے بدوا نہیں دی. جنگ احد کے موقع پر پیارے نبی کے دانت مبارکہ شہید کر دیے گئے, آپ نے بدوا نہیں دی. زندگی بھر پیارے نبی نے صبر کیا, بدوا نہیں دی. لیکن جب باری نماز کی آئی, معاملہ جب نماز کا آیا, پیارے نبی نے بدوا دے دی اور کہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے مقابلہ کر رہے تھے, آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا, دیکھا سورج غروب ہونے آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, عصر کی نماز کا وقت نکل چکا ہے, مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. بے ساختہ پکار کر رحمت کائنات نے بدوا دیتے ہوئے کہا ملا اللہ قبورہم واجوافہم نارا, اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے محمد رسول اللہ کی اور صحابہ کی عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی. رحمت کائنات ہونے کے باوجود بھی نماز کے معاملے میں اللہ کے نبی نے بدوا دے دی ہے. آپ تصور کیجئے نماز کیسی عبادت ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں بیان فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی کو کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد
چل کر مسجد کو نہیں آتے نماز کے لیے. نماز ایک عظیم عبادت ہے اور نماز کو چھوڑنا بہت بڑی آفت ہے. بے نمازی کا اتنا ہی برا انجام دنیا اور آخرت میں ہونے والا ہے. اب ذرا محدثین، صحابہ، سلف صالحین کے اقوال اگر آپ پڑھیں گے نا، رب کی ربوبیت کی قسم آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی آفت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، یحبس حتی یموت، جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے. امام ابو حنیفہ کہتے بے نمازی کو قید خانے میں، جیل میں ڈال دو، اس وقت تک اس کو رہا نہ کرو جب تک کہ اس کی موت نہ آ جائے یا وہ توبہ نہ کر لے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقتل تارک الصلاۃ کالمرتد، جس طرح ایک مرتد کا قتل کرنا جائز ہے، بے نمازی کا قتل کرنا جائز ہے. بے نمازی واجب القتل ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یدفن فی مقابر المسلمین، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی اگر مر جائے تو وہ حالت کفر پہ مر گیا، یعنی بے نمازی کافر ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے نماز چھوڑنا کفر اکبر ہے، بہت بڑا کفر ہے. امام ابن عثیمین جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین تھے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے کافر ہے. لجنہ دائمہ سعودی عرب کی بہت بڑی کمیٹی ہے جس میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں. لجنہ دائمہ سعودی عرب فتویٰ کمیٹی کا یہ فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے. اب آپ سوچئے، اپنے نفسوں کا جائزہ لیجئے کہ ہم کس لیول پر کھڑے نماز کے معاملے میں. سلف صالحین نے کہا اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی کو اختیار ہے شوہر سے خلا لے لے، اور اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی شوہر کا اختیار ہے بیوی کو طلاق دے دے. اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا، باپ کو اختیار ہے بیٹے کو وراثت سے محروم کر دے، کیونکہ بے نمازی کافر ہے اور کافر اپنے باپ کی وراثت کا حصہ نہیں ملتا اس کو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. نماز ایک عظیم عبادت ہے، اس کو چھوڑنا بہت بڑی آفت ہے. عزیز نوجوان دوستوں، آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی، بہت ساری عبادتیں ہیں نا، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی، دعا، اذکار. کیا کبھی اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اگر آپ کا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو مارو، اگر آپ کا بچہ حج نہ کرے تو اس کو مارو؟ نہیں، کسی عبادت پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا. لیکن جب بات نماز کی آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھاؤ. 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی ٹریننگ دینے کا حکم دیا گیا. جب وہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے، تعدیباً مارنے کا حکم دیا گیا. اپنی اولاد کو مارو تاکہ وہ نماز کی عادت اپنے دلوں میں ڈالے. تصور کر کے دیکھیے، مار کر نماز کو آنے کی اللہ کے نبی نے بات کہی ہے. عزیز نوجوان دوستو، نماز پڑھیے، دل لگائیے، یقین مانیے، نماز پڑھیے، اللہ سے گفتگو کیجیے، اللہ سے دعائیں مانگیے، اللہ زمین اور آسمان سے آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. لوگوں کی بہت ساری شکایتیں، میری جاب ہے، مجھے وقت نہیں ملتا، مجھے کام ہے، وہ ہیں، فلاں ہیں، سب بازو رکھیے. مقصد ہمارا نماز ہے، اس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں بے نمازی کی سخت وعید بیان فرمائی ہے. کان کھول کر سنیں، بے نمازیوں کا کل قیامت کے دن کیا انجام ہوگا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، وقت مقررہ پر نمازوں کو ادا کرو. پیارے نبی فرماتے وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيْ بن خلف. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل قیامت کے دن بے نمازیوں کو فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فرعون جس نے اللہ سے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ سے چیلنج کیا تھا، اس نے کائنات کا بدترین انسان فرعون، حامان، یہ سارے بدترین لوگ ہیں. بے نمازیوں کو کل قیامت کے دن بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمیں جائزہ لینا ہے ہماری نمازوں کا اور اصلاح کرنا ہے.
امام ذہبی کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے سیر اعلام النبلا، جس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حجاج بن یوسف، اس کے دربار میں ایک آدمی داخل ہوا۔ لوگوں نے بادشاہ حجاج بن یوسف سے کہا، اے حجاج، کیا تم جانتے ہو ابھی ابھی جو آدمی تمہارے دربار میں داخل ہوا ہے کون ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ لوگوں نے بتایا، ابھی ابھی جو آدمی تمہارے دربار میں داخل ہوا ہے، اس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا ہے۔ یہ حضرت عثمان کا قاتل ہے، یہ قاتلان عثمان میں شریک رہنے والا ہے۔ جیسے ہی حجاج بن یوسف کو معلوم ہوا کہ میرے دربار میں ایک ایسا بندہ داخل ہو گیا ہے جس نے حضرت عثمان نبی کے داماد خلیفۃ المسلمین کا قتل کرنے والا، تلوار نکالی۔ اس مجلس میں صحابی رسول عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ موجود تھے۔ حجاج بن یوسف گئے، سالم بن عبداللہ کے ہاتھ میں تلوار دے دی اور کہا، آپ جائیے اور اس بدبخت کی گردن اڑا دیجئے، خون واجب ہے، اس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حجاج بن یوسف سے تلوار لے کر اس بدبخت کے پاس پہنچے، تلوار اس کی گردن پر رکھی، پہلا سوال کیا، کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جس نے صحابی رسول کا قتل کیا ہے۔ جواب کیا دیتا ہے بندہ؟ وہ، مجھے تعجب ہے، کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھتا ہوگا؟ تعجب ہے اس کو۔ آج ہم فجر نہیں پڑھتے، آج ہماری صبح بستروں میں ہوتی ہے، رات کو الارم لگا کر سوتے 10 بجے اٹھیں گے۔ آپ نے رات میں کفر کی نیت کر لی، میں 10 بجے اٹھوں گا، اس کا مطلب فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے رات میں سوتے وقت کفر اختیار کر لیا۔ اس آدمی نے کہا، مارے تعجب کے، اے سالم ابن عبداللہ، مجھے تعجب ہے، کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہے جو فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھتا ہے؟ سالم بن عبداللہ نے کہا، تو جواب دے۔ اس نے کہا، ہاں میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ سختی کے ساتھ سالم بن عبداللہ نے پوچھا، بتا کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ وہ صحابہ کا قتل کرنے والا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، آج ہمارا سینہ صحابہ کی محبت کے لیے لرزتا ہے مگر نمازوں سے غافل ہے۔ سالم بن عبداللہ نے تلوار پیچھے کر دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا، آپ اس کا قتل کیوں نہیں کرتے؟ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے سنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے شام ہونے تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ اللہ کی پناہ میں ہے، میں اس کا قتل کر کے اللہ کی پناہ کو نہیں توڑ سکتا۔ کیا حال ہے! ذرا ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ نمازوں کے معاملے میں ہماری زندگی کہاں ہے؟ نماز ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ نہیں ہے تو اللہ کی قسم اللہ چاروں طرف سے مشکلوں میں ڈال دے گا، پریشانیاں تمہاری زندگیوں میں آئے گی اگر آپ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے رسول کو جب بھی تکلیف پہنچتی آپ فوراً مسجد نبوی آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ صبر کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ کی مدد آئے گی، یقیناً آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے جب ان کو بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں تھوڑا بزی ہوں، تھوڑا مصروف ہوں۔ حقیقت میں تم مصروف نہیں ہو، اللہ نے تم سے عبادت کی توفیق چھین لی، اس لیے تم پر بزی ہونے کا عذاب ڈال دیا۔ جب تم چل کر اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے، اللہ تمہیں ایسے ہی برباد کرے گا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ 10 ملکوں کے خلیفہ ہے۔ 10 ملکوں کے خلیفہ کو کتنا کام ہوگا، وہ کتنا بزی ہوگا، لیکن 10 ملکوں کا وہ بادشاہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے ہیں، ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز مسجد میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، صفوں کو چھیڑتے ہوئے آیا اور پیچھے سے امیر المومنین حضرت عمر کے پیٹھ پہ وار کر دیا۔ بہت سارے وار کر دیے، حضرت عمر دوران نماز بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے کھڑے تھے آگے آئے، نماز مکمل کی،
صحابہ کا جم غفیر جمع ہو گیا, لوگ حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں, دشمن نے خنجر مار دیا, خون بہ رہا ہے, حضرت عمر بے ہوش ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو ہوش میں لایا جائے, اگر عمر ہوش میں نہیں آئیں گے تو معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے, معاملہ بگڑ سکتا ہے, عمر کو ہوش میں لایا جائے. لوگ کوششیں کر رہے ہیں حضرت عمر کو ہوش میں لانے کی, مگر حضرت عمر ہوش میں نہیں آتے. ایک بزرگ صحابی نے کہا, کوئی جا کر امیر المومنین کے کان میں یہ کہیں کہ امیر المومنین اٹھیے, نماز کا وقت ہو رہا ہے. آئے کچھ نوجوان اور امیر المومنین کے کان میں کہنے لگے, امیر المومنین اٹھیے, نماز کا وقت ہو رہا ہے, امیر المومنین اٹھیے, نماز کا وقت ہو رہا ہے. اتنا کہنا تھا, امیر المومنین اٹھ گئے اور پوچھا, کیا میں نے نماز ادا کر لی؟ حالت کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ ہمیں اپنے اسلاف کی, صحابہ کی سیرتوں کو پڑھنا ہے. نماز کو لے کر صحابہ کا کیا معاملہ تھا. کچھ ظالم, کچھ نادان یہ کہتے ہیں, بھائی آپ جاؤ, تقدیر میں رہا تو میں پڑھ لیتا ہوں. حضرت عمر نے کبھی یہ نہیں کہا تھا تقدیر میں رہا تو پڑھ لوں گا, اللہ غفور الرحیم ہے. نہیں, صحابہ اکرام نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے. ایک آخری بات, ایک آخری پہلو آپ کے سامنے ذکر کر کے میں خطبے کا اختتام کروں گا تاکہ ہمارے ایمان بڑھ جائے, ہم نمازوں کے پابند بن جائے. عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہے, عالم دین, عبداللہ بن زبیر کے بیٹے رضی اللہ عنہ. عامر رحمہ اللہ موت کے آخری لمحوں میں ہیں, جسم میں جان نہیں حضرت عامر کی کھڑے ہونے کی. جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے حضرت عامر کے پاس, سب کو یقین ہو گیا کہ عامر اب دنیا سے جانے والے ہیں, موت قریب ہے. خود حضرت عامر کو یقین ہو گیا کہ وہ مرنے والے ہیں. مغرب کی اذان ہوئی, مؤذن ندا لگا رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. دنیا سکسس تلاش کرتی ہے, لوگ کامیابی چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کامیابی نماز میں ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. جب اذان ختم ہوئی, عامر بن عبداللہ نے کہا, لوگوں مجھے سہارا دو, میں مسجد جانا چاہتا ہوں نماز کے لیے. لوگوں نے کہا, عامر پاگل تو نہیں ہو گئے, دیوانے تو نہیں ہو گئے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, موت تمہارے سر کے اوپر ہے, نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو. عامر نے کہا, میرا رب مجھے بلا رہا ہے, مؤذن ندا لگا چکا ہے, میرے جسم میں طاقت باقی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت کا یقین نہ ہو جائے. میری سانسیں بھی باقی ہیں, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ضد کرتے ہوئے لوگوں کا سہارا لے کر عامر بن عبداللہ بن زبیر مسجد آئے, نمازیوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. نماز ختم ہو گئی, مگر عامر بن عبداللہ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. کیفیت معلوم کی تو پتا چلا کہ عامر بن عبداللہ بن زبیر دوران نماز انتقال کر گئے. مفسرین کہتے ہیں عامر بن عبداللہ کی موت آیت کریمہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کی تفسیر ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ موت کا یقین نہ آ جائے. جب اللہ نے نماز کو فرض کر دیا ہے, کسی صورت میں آپ نہیں چھوڑ سکتے. یہ زمینیں پکار کر پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں. آج ریلیوں پہ ریلی نکلتی ہے, مسجدیں توڑی جا رہی ہے, مدرسے گرائے جا رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, وقف کی زمینیں کھینچی جا رہی ہیں. تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ اگر تم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اللہ کے گھر میں پڑھتے, رب کی قسم کسی کافر کی ہمت نہ ہوتی تمہاری مسجدوں پر نظر ڈالنے کی. اپنے کردار کا تو غازی بن جا, کوئی جیت نہ پائے تجھ سے ایسا بازی بن جا. توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی, شرط یہ ہے پہلے تو نمازی بن جا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تیری عبادت صدق دل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں بہت ساری نمازیں چھوڑ دی, اے اللہ آج علم ہو چکا ہے, اے اللہ اپنی آخری سانس تک تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم نے نمازوں کے معاملے میں بہت کوتاہی کی ہے, ہمارے دل نفاق سے بھر چکے ہیں,
اے اللہ ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں، تیری رحمت بہت بڑی ہے، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تیرے دربار میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو نوجوان بچے بچیاں دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہے، اے اللہ ان کے دل میں توحید کا نور منور فرما، اے اللہ انہیں نمازوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہے زندگی کے مقصد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے اللہ بہت سارے تیرے بندے دواخانوں میں ہے، بستروں پہ ہے، طاقت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، دل نماز پڑھنا چاہتا ہے، اے اللہ تو انہیں صحت یابی نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، اے اللہ کمزوروں پر رحم فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ جو غریب یتیم مسکین اپنے بھوک سے تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے پیٹوں کو بھر دے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، غموں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمتوں کا وہاں نزول فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔